سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، آپ چاہے مکہ میں ہو چاہے مدینہ میں، کہ جو ہمیں روڈ لگتا ہے وہ کون سا ہے حرم شریف کی جانب۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ مکہ میں ہو تو آپ نے اپنی رہائش پہ آنا ہے، تو آتے ہی آپ نے سامان وغیرہ اپنا رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے یہاں پہ معلوم کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ میری جو رہائش ہے، جو میری بلڈنگ ہے، یہ میری کس روڈ کے اوپر ہے۔ اگر آپ حرم کے قریب قریب کہیں رہائش لیتے ہیں تو چاہے آپ ابراہیم خلیل روڈ پہ لے رہے ہیں، چاہے آپ جبل کعبہ کی طرف لے رہے ہیں، چاہے آپ حرم روڈ کی جانب لے رہے ہیں، چاہے آپ حجاز روڈ پہ لے رہے ہیں، یا جو مسجد ہجرا ہے، جس طرح مسجد ہجرا ہے ہجرا روڈ اس پہ لے رہے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے جب حرم شریف کی طرف آنا ہے تو کچھ چند نشاندہیاں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھو گے تو آپ کو واپس اپنے روم کے لیے آسانی ہوگی۔ یعنی جب آپ اپنے روم پہ جاؤ گے تو آپ کو کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ چیزیں کیا ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ آپ فار ایگزامپل ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ کو میں اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے دعا گو کہ اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ، پیارے حبیب کی اولاد کا صدقہ آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اسی سال زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر اس پیارے گھر میں جتنے بھی مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مشکل میں ہیں، اللہ پاک ان سب کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ پاک جتنے بھی مسلمان گھروں میں ہوش میں بیمار ہیں یا اللہ پاک ان کو صحت و کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان سب مسلمانوں کے ساتھ کفار کی جنگ ہے یا اللہ پاک ایران کو فتح نصیب فرما، ایران کو فتح نصیب فرما پیارے محبوب کا صدقہ، ایران کی غیبی مدد فرما یا اللہ پاک، کفار کو تباہ و برباد کر یا اللہ پاک۔ فلسطین پہ بہت ظلم کیا کفار نے، اسرائیل نے، امریکہ نے یا اللہ پاک، اب ایران کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں یا اللہ پاک، پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ، کربلا کا صدقہ، 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ یا اللہ پاک، جس بہن نے، جس بھائی نے، جس بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی حتیم والی سائڈ پہ کھڑا ہوں، اور جو وائٹ دیوار ہے اس جانب صفا مروہ ہے اور گرین لائٹ سامنے لگی جو حجر اسود کے سامنے، جو اس بار پہلی دفعہ آتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا۔ جس طرح خانہ کعبہ شریف کا دروازہ یعنی کہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ یہ پیلے براندے ختم ہو رہے ہیں باب الفتح گیٹ سے آگے، اس راستے سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ صفا مروہ آپ باہر سے انٹر ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ دروازوں کا خیال رکھنا ہے۔ سامنے باب عبدالعزیز گیٹ ہے، آگے باب الفات گیٹ ہے، آگے کنگ عبداللہ گیٹ ہے، اور یہ سامنے باب الفتح گیٹ ہے۔ یہ کنگ عبداللہ گیٹ ہے، جو آپ کنگ عمرہ گیٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کہ باب العمرہ گیٹ کی طرف سے آتے ہیں تو یہ سامنے کنگ عبداللہ کے سامنے سروس بلڈنگ ہے، اور یہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہ کھجوریں، یہ پچھلے سال لگائی تھی 2025 میں، اور 2025 میں اس کے اوپر پھل بھی لگا تھا۔ نماز فجر پڑھی گئی، اور یہ سامنے شامیہ والی سائڈ حاجی سبحان مسجد عبداللہ کا جو فرنٹ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں زون 2 اور زون 3 کے سینٹر میں، اور یہ سامنے مسجد عبداللہ ہے، اور حاجی سبحان اندر سے باہر آ رہے ہیں جنہوں نے نماز اور ابھی آئے ہیں چھت کے اوپر، مسجد عبداللہ کی چھت پہ آئے ہیں، اور یہاں پہ کلین لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ کو حاجی صاحبان نماز اثر ٹائم ملیں گے، نماز اثر کے بعد افطاری ٹائم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ ایک دن موسم تقریباً صحیح رہا ہے پچھلے 2 ہفتوں کے اندر، نہیں تو صبح صبح کافی زیادہ ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے۔ جیسے کہ نماز فجر کے بعد یہ خوبصورت مناظر اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحبان لاکھوں کی تعداد میں نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ طواف کر رہے ہیں۔ فرسٹ فلور تھوڑا خالی ہے، سیکنڈ فلور پہ اور چھت کے اوپر ماشاءاللہ دیکھیں صبح صبح کافی زیادہ رش ہے، یعنی تقریباً 8:30-9 بجے تک رش جو ہے نا، جو حجر اسود کے بالکل سامنے ہے، یعنی کہ جہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے۔ اور یہ جو وائٹ دیوار ہے، یعنی کہ سامنے جس طرف گرین لائٹ ہے، اس فرنٹ جو ہے یہ خانہ کعبہ شریف کا جو دروازے کے بالکل سامنے دیوار ہے فرنٹ، یہ پورا رمضان کا جو آخری اشرا ہے اس پہ
آپ کو فجر ٹائم بھی یہاں پہ کافی رش نظر آئے گا، اور کافی تعداد میں حاجی صاحبان اسی مسجد میں یعنی کہ مسجد عبداللہ کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ آخری عشرے میں ویسے بھی عموماً بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے، تو پھر یہ جو مسجد حرام کی چھت ہے یہ بھی فل ہوگی، یہ کلین سمیٹے جا رہے ہیں، اور یہ حاجی صاحبان نکلے جبل کعبہ کی جانب، اور یہ رستہ ہو رہا ہے حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے۔ ابھی یہ جو حاجی صاحبان عمرہ کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ رستہ باہر نکلتا ہے جبل عمر والی سائڈ۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بلکہ بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ سورج بھی نکلا ہے لیکن ابھی اتنا کوئی فرق نہیں پڑا، سیم جس طرح فجر سے پہلے ٹھنڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں عوام پاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نیا آنے والے عمران چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ آج 15واں روزہ ہے، اور ابھی ابھی اذان فجر ہوئی ہے۔ جو حاجی صاحبان یہاں پہ بل دفعاتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ کچھ خاص باتیں، خاص چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ویڈیو کو آگے بھی لازم شیئر کرنا ہے دوسروں کے ساتھ۔ یہاں پہ جو حاجی صاحبان پہلی دفعہ آتے ہیں ان کے لیے کچھ چند اہم باتیں ہیں جو اپنے ذہن میں رکھو گے تو آپ کے لیے بہت ہی آسانی ہوگی، کیونکہ یہاں پہ جو حاجی صاحبان پہلی دفعہ آتا ہے ایک تو رش ماشاءاللہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایک نیو جگہ ہوتی ہے، پھر حرم شریف کا جو جتنے بھی رستے ہیں تقریباً اندر کے وہ سیم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے، آپ چاہے مکہ میں ہو چاہے مدینہ میں، کہ جو ہمیں روڈ لگتا ہے وہ کون سا ہے حرم شریف کی جانب۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ مکہ میں ہو تو آپ نے اپنی رہائش پہ آنا ہے، تو آتے ہی آپ نے سامان وغیرہ اپنا رکھنا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو آپ نے یہاں پہ معلوم کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ میری جو رہائش ہے، جو میری بلڈنگ ہے، یہ میری کس روڈ کے اوپر ہے۔ اگر آپ حرم کے قریب کہیں رہائش لیتے ہیں تو چاہے آپ ابراہیم خلیل روڈ پہ لے رہے ہیں، چاہے آپ جبل کعبہ کی طرف لے رہے ہیں، چاہے آپ حرم روڈ کی جانب لے رہے ہیں، چاہے آپ حجاز روڈ پہ لے رہے ہیں، یا جو مسجد ہجرہ ہے جس طرح مسجد ہجرہ ہے ہجرہ روڈ اس پہ لے رہے ہیں، تو یعنی کہ یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے جب حرم شریف کی طرف آنا ہے تو کچھ چند نشاندہیاں ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھو گے تو آپ کو واپس اپنے روم کے لیے آسانی ہوگی۔ یعنی جب آپ اپنے روم پہ جاؤ گے تو آپ کو کسی سے راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ چیزیں کیا ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ آپ فار ایگزامپل آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو 6 نمبر حمام ہے وہ پہلی نشاندہی ہے، اور دوسری 6 نمبر حمام کے سامنے جو 2 گنبد نظر آئیں گے، 79 نمبر گیٹ ہے، اس کو کنگ فہد گیٹ بولتے ہیں، وہ سامنے ہوگا۔ اگر آپ آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو جیسے حرم کی طرف آئیں گے رائٹ سائڈ پہ، یعنی کہ جیسے نفق کراس کریں گے وہ جو پہاڑ کے اندر سے رستہ ہے تو رائٹ سائڈ پہ 1 نمبر حمام ہے، 2 نمبر حمام ہے، اور حرم کے بالکل اندر آتے ہی آپ کو 3 نمبر حمام ملے گا جو کہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، اور سامنے جو آپ کو تھوڑا لیفٹ سائڈ پہ 2 گنبد نظر آئیں گے وہ گنبد وہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، یعنی کہ وہ 95 نمبر گیٹ ہے، جو کہ حاجی صاحبان احرام میں ان کے لیے، اور جو حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ جیسے ہی آپ آزاد روڈ سے آئیں گے، یعنی کہ 3 نمبر حمام والی سائڈ سے اوپر سیدھا راستہ جا رہا ہے، وہاں سے آپ جائیں گے اوپر، وہ سیکنڈ فلور پہ جا رہا ہے، یعنی کہ وہاں پہ کپڑوں میں طواف کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا راستہ وہ جو جبل کعبہ کی طرف سے، یعنی کہ جس طرف یہ بلڈنگ ہے جان ماز شکل کی، اور اسی جانب جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھیں، وہ قبرستان بھی اسی جانب ہی ہے، یعنی کہ وہ بالکل پتھر ہی ہیں، قبروں کو نشاندہی ہے لیکن وہ خالی جگہ ہے۔ اور جو سامنے حرم کے اندر آپ انٹر ہوگے تو آپ کو 2 گنبد نظر آئیں گے، وہ باب العمرہ گیٹ ہے، یہ نشاندہی ہے۔ اور چوتھی جو ہے وہ ہے آپ اگر حرم روڈ کی طرف سے آئیں، جس طرح مسجد جن جنت المالا قبرستان غزہ پارکنگ، اگر اس طرف سے آپ آئے ہیں تو آپ کو حرم شریف کے اندر، یعنی کہ جو یہ پہلی پول کراس کرو گے تو آپ کو سامنے ایک تو سیدھا سامنے جو آپ کو نظر آئیں گے وہ ہے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، آپ تھوڑا دیکھیں گے تو تھوڑی دور پڑے گی لیکن آپ کو سیدھی نظر آئے گی، 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے، نیچے جو حمام ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے ان کا وہ گھر مبارک ہے۔ یہ تقریباً یہ جو نشاندہیاں ہیں یہ آپ اپنے ذہن میں رکھو گے، آپ کے لیے بہت
आसानी होगी। आप चाहे पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं तो आपके लिए यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं होगी। जो होटल का कार्ड है वो आपने अपनी जेब में लाज़िम रखना है। लाज़िम जो चीज़ है वो होटल का कार्ड वो भी आपने अपनी जेब में रखना है, और अपने साथियों का नंबर वो भी अपनी जेब में लाज़िम रखना है। आपके पास मोबाइल है या नहीं है, आपको हर ज़ुबान का यहाँ पे बंदा मिलेगा, और आप किसी से भी फ़ोन कर सकते हैं, किसी से भी रास्ता पूछ सकते हैं। अगर आपके ज़हन में होगा कि हमने इस रोड पे जाना है तो आपको उसी रोड पे लगा देगा। और अगर आपके पास बिल्डिंग का नाम है या लिखा हुआ या कार्ड है तो आपको आपकी बिल्डिंग तक का वो समझा देगा कि आपकी बिल्डिंग इस रोड पे इस जगह पे है। क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 100 में से 99% हर बंदे के पास टच मोबाइल है, और हर बंदे के पास नेट है, तो वो गूगल मैप से निकाल के दे देता है। आपके पास है तो आपको निकाल के दे देगा कि ये लोकेशन है, आप इस लोकेशन पे चले जाओ। नहीं तो वो खुद निकाल के आपको बता देगा इस जानिब आपने जाना है। और दूसरा, जब आप खाना काबा शरीफ इंटर हो रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आप इब्राहिम कली रोड की तरफ से आ रहे हैं तो 6 नंबर हमाम से अंदर आएंगे किंग फहद गेट से। तो जो रास्ता सीधा अंदर जा रहा है खाना काबा शरीफ की तरफ, वो अंदर किंग फहद गेट से सीधा खाना काबा शरीफ की तरफ आप पहुंचेंगे तो सामने यानी कि पीछे बोर्ड लगा होगा जहाँ पे लिखा होगा किंग फहद गेट, यानी कि ये लिखा होगा। अगर आप किंग अब्दुल अजीज गेट से आ रहे हैं तो अंदर वही तख्ती लगी होगी, और अगर आप बाबर उमरा गेट से आ रहे तो आगे अंदर वही तख्ती लगी होगी। तो ये भी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कि हम इस गेट से इंटर हुए हैं। क्योंकि आप तवाफ़ करें, सफ़ा मरवा करें, सफ़ा मरवा करने के बाद आपके जहन में ये चीज़ें होंगी तो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आपको पता होगा कि हम इस गेट से या इस रास्ते से हरम शरीफ की तरफ आए हैं। और इंशाल्लाह बाकी खाना काबा शरीफ में जाएंगे, आपके साथ वहाँ पे आपको दुआओं में लेंगे, और साथ साथ वहाँ पे खाना काबा शरीफ में खड़े होकर आपको जो रास्ते सफ़ा मरवा की तरफ निकलते हैं जहाँ से तवाफ़ होता है शुरू, वो चीज़ें भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। हाजी साहब इस तरफ से जा रहे हैं बाबुल उमरा गेट से खाना काबा शरीफ की तरफ, और उस तरफ से बाहर वापस निकल रहे हैं। बाबुल उमरा गेट है और ये रास्ता बहुत ही खाना काबा शरीफ के करीब है, यानी कि जो इस तरफ से आयुष्मान अंदर इंटर हो रहे हैं खाना काबा शरीफ की तरफ, वो 30 सेकंड के बाद खाना काबा शरीफ में खाना काबा शरीफ के ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद होंगे। ये बहुत ही करीब तरीन रास्ता है खाना काबा शरीफ की जानिब। तो हम भी जा रहे हैं, आपको खाना काबा शरीफ की ज़ियारत करवाते हैं। रास्ता फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, जो इस बार फर्स्ट फ्लोर पे तवाफ कर रहे हैं, और ये रास्ता नीचे उतर रहा है खाना काबा शरीफ की जानिब। यानी कि यहाँ से नीचे उतरेंगे, जो सामने दरवाजा होगा वो किंग अब्दुल्ला गेट होगा। यहाँ से सीधे हाजी साहबान खाना काबा शरीफ की जानिब किंग अब्दुल्ला गेट से जा रहे हैं, यानी कि जो हतीम वाली साइड है। सूरज ये सामने आ गया। अभी ऐसा ऐसा गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। फिलहाल अभी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। माशाल्लाह ये खूबसूरत मनाजर खाना काबा शरीफ के ग्राउंड फ्लोर पे है। अभी आइसबान आ रहे हैं बाहर से खाना काबा शरीफ की जानिब। माशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको इस मुकद्दस जगह की, इस प्यारे घर की इसी साल ज़ियारत नसीब फरमाए कि आप अपनी फैमिली, अपने प्यारों के साथ इस मुकद्दस जगह पे, इस प्यारे घर में आएं और प्यारे महबूब का रोज़ा रसूल देखें। माशाअल्लाह अभी साथ साथ सफाई भी चल रही है, यानी कि यहाँ पे खादमीन सफाई कर रहे हैं खाना काबा शरीफ के सहन की। और मैं इस मुकद्दस जगह पे, इस प्यारे घर में आप सबके लिए दुआ गो कि अल्लाह पाक प्यारे हबीब का सदका, प्यारे हबीब की औलाद का सदका आप सबको इस मुकद्दस जगह की, इस प्यारे घर की इसी साल ज़ियारत नसीब फरमाए कि आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के साथ इस मुकद्दस जगह पर, इस प्यारे घर में इसी साल आए। इस मुकद्दस महीने का सदका, इस मुकद्दस महीने में आए हुए हाजियों की मांगी की दुआओं का सदका अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उन सबको जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जितने भी मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी मुश्किल में है, अल्लाह पाक उन सबको उस मुश्किल से नजात अता फरमाए। अल्लाह पाक जितने भी मुसलमान घरों में होश में बीमार हैं, या अल्लाह पाक उनको सेहत कामला अता फरमा। या अल्लाह पाक जितनी भी माएँ बहनें बे औलाद हैं, या अल्लाह पाक उन सबको नेक साला लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा। या अल्लाह पाक
اس ٹائم ایران کے ساتھ کفار کی جنگ ہے، مسلمانوں کے ساتھ کفار کی جنگ ہے۔ یا اللہ پاک ایران کو فتح نصیب فرما، ایران کو فتح نصیب فرما پیارے محبوب کا صدقہ، ایران کی غیبی مدد فرما یا اللہ پاک، کفار کو تباہ و برباد کر یا اللہ پاک۔ فلسطین پہ بہت ظلم کیا کفار نے، اسرائیل نے، امریکہ نے یا اللہ پاک۔ اب ایران کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں یا اللہ پاک، پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ، کربلا کا صدقہ، 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ یا اللہ پاک مدد فرما، ایران کی مدد فرما، اپنی غیبی مدد کر اور ایران کو فتح دے یا اللہ پاک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ پاک، ہم سب پہ، امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ کرم فرما یا اللہ پاک۔ جس بہن نے، جس بھائی نے، جس بزرگ نے مجھے دعاؤں کا بولا یا اللہ پاک، ان سب کی دعائیں قبول فرما یا اللہ پاک۔ ان سب کو اس مقدس جہاں کی، اس پیارے گھر کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما کہ وہ اسی سال اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں۔ سامنے ابھی میں حتیم والی سائڈ پہ کھڑا ہوں اور جو وائٹ دیوار ہے اس جانب صفا مروہ ہے اور گرین لائٹ سامنے لگی جو حجر اسود کے سامنے۔ جو اس بار پہلی دفعہ آتے ہیں تو ان کو نہیں پتہ چلتا کہ کس طرف سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے، تو بالکل حجر اسود کے سامنے گرین لائٹ بھی لگی ہوئی ہے جو کہ نیچے یہاں پہ گراؤنڈ فلور پہ بھی ہے، فرسٹ فلور پہ بھی ہے، سیکنڈ فلور پہ بھی ہے اور روف پہ بھی ہے۔ اور یہ جو پیلے پیلے براندے ہیں یعنی کہ جہاں پہ یہ ختم ہو رہے ہیں، جس طرح خانہ کعبہ شریف کا دروازہ یعنی کہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ یہ پیلے پیلے براندے ختم ہو رہے ہیں باب الفتح گیٹ سے آگے، اس رستے سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ رستہ صفا مروہ پہاڑی کے بالکل قریب جاتا ہے۔ یہ اندر دروازے ہیں جو کہ آپ کو، اگر آپ باہر سے انٹر ہو رہے ہیں تو آپ نے یہ دروازوں کا خیال رکھنا ہے۔ سامنے باب عبدالعزیز گیٹ ہے، آگے باب الفات گیٹ ہے، آگے کنگ عبداللہ گیٹ ہے اور یہ سامنے باب الفتح گیٹ ہے۔ یہ کنگ عبداللہ گیٹ ہے جو آپ کنگ عمرہ گیٹ کی طرف سے آ رہے ہیں، یعنی کہ باب العمرہ گیٹ کی طرف سے آتے ہیں تو یہ سامنے کنگ عبداللہ گیٹ ہے۔ ماشاءاللہ یہ حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور ہم باب العمرہ گیٹ سے باہر نکلے۔ دھوپ تو نکلی ہے لیکن دیکھیں ہلکی ہلکی سموک سی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، موسم جو ہے وہ کافی چینج ہو گیا ہے۔ اتنی ٹھنڈی ہوا جو بھی چل رہی ہے یہ اب سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے یعنی کہ اس سے بھی ہلکی چلتی رہی ہے، لیکن آج کل تو بہت ٹھنڈی شید ہوا چل رہی ہے۔ یہ جو ہاتھ پاؤں ہیں وہ ٹھنڈے ہو رہے ہیں، ویدر کافی چینج ہو گیا ہے۔ یہاں کا جو موسم ہے 2-3 دن سے کافی چینج ہو گیا۔ 3 دن تو بادل رہے ہیں، جو پچھلے 2-3 بلاگ دیکھو گے تو ابھی موسم دیکھیں صاف ہے لیکن سموک سی ہے، ہوا بہت ہی ٹھنڈی چل رہی ہے، یعنی کہ ہوا سے ہاتھ پر جو ہے وہ سن ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ دارالتوحید والی سائڈ ہے، سامنے یہ دارالتوحید، یہ صبح صبح کے یہ خوبصورت مناظر ہیں۔ حاجی صبان واپس نکلتے ہوئے جنہوں نے نماز فجر سے پہلے طواف کر لیا تھا وہ اب نماز فجر کے بعد واپس اپنے روموں کی جانب نکل رہے ہیں، کچھ اس طرف جا رہے ہیں جبل کعبہ کی جانب اور کچھ اس جانب جا رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب۔ یہ رستہ سیدھا جا رہا ہے باب العمرہ گیٹ کی جانب۔ حاجی صاحبان جو احرام میں وہ جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ نارملی وہ سامنے 66 نمبر گیٹ ہے جہاں سے حاجی صاحبان کپڑوں میں طواف کے لیے اوپر جاتے ہیں، لیکن آج کل وہ رستہ جو سیدھا چھت پہ جا رہا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان سیدھے جو آج کل چھت پہ طواف کرتے ہیں ان کے لیے، اور جو مسجد الحرام کے سیکنڈ فلور پہ حاجی صاحبان جانا چاہتے ہیں وہ جو دارالتوحید ہے بالکل اس کے لیفٹ سائڈ سیدھا رستہ جا رہا ہے 74 نمبر گیٹ، وہاں سے جائیں۔ میں سروس بلڈنگ پہ ہوں، نماز فجر پڑھی گئی اور یہ سامنے شامیہ والی سائڈ حاجی صاحبان مسجد عبداللہ کا جو فرنٹ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں زون 2 اور زون 3 کے سینٹر میں، اور یہ سامنے مسجد عبداللہ ہے اور حاجی صاحبان اندر سے باہر آ رہے ہیں جنہوں نے نماز فجر اندر پڑھی ہے۔ عبداللہ ال سعود گیٹ، اور یہ ہیلی پیڈ ایک اس طرف ہے اور ایک اس جانب پہ، یعنی کہ ایک زون 3 پہ ہے ایک زون 2 پہ ہے۔
ابھی نماز جنازہ کھڑا ہو گیا جو کہ ہر نماز کے بعد حرم شریف میں یعنی کہ مکہ میں اور مدینہ میں پڑھا جاتا ہے شوٹر پہ. اور یہاں سے آپ کو سروس بلڈنگ دکھاتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے. یہ سامنے سروس بلڈنگ ہے اور یہاں پہ لگی ہوئی ہیں یہ کھجوریں. یہ پچھلے سال لگائی تھی 2025 میں اور 2025 میں اس کے اوپر پھل بھی لگا تھا. اور اب باہر لگائی ہیں یعنی کہ شوٹر سے باہر غزہ پارکنگ والی سائڈ. اور اس طرف جبل کعبہ ہے سامنے. یہ جو بلڈنگ جا نماز شکل کی ہے ماشاءاللہ اس میں کافی پیارا ویو آ رہا ہے. یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں زون 1 والی سائڈ. یہاں سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف یعنی کہ جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی. یہ لاسٹ یعنی کہ آخری پورشن ہے. اس سے آگے جبل کعبہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ جو پیچھے آپ کو بلڈنگیں نظر آ رہی ہے گنبد کے پیچھے یہ جبل عمر ہے. اور ابھی آئے ہیں چھت کے اوپر مسجد عبداللہ کی چھت پہ آئے ہیں. اور یہاں پہ کلین لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ آپ کو حاجی صاحبان نماز عصر ٹائم ملیں گے. نماز عصر کے بعد افطاری ٹائم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. ایک دن موسم تقریباً صحیح رہا ہے پچھلے 2 ہفتوں کے اندر. نہیں تو صبح صبح کافی زیادہ ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے جیسے کہ یعنی قریب کہیں بارش ہو رہی ہے. اس طرح صبح تقریباً 7:30-8 بجے تک ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے. اس کے بعد جیسے سورج سر اوپر کرتا ہے تو جو ٹھنڈی ہوا ہے وہ بالکل چینج ہو جاتی ہے اور گرمی کی شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. 2 دن بادل رہے. کل بھی موسم صاف تھا اور آج بھی دیکھیں موسم بالکل صاف ہے. بھائی صاحب کیا ہوا ہے سنگڑ کیوں رہے ہوا ٹھنڈی لگ رہی ہے. آپ تو سنگڑ رہے ہو یار. اور سامنے کلاک ٹاور 6 بج گئے. اور یہاں سامنے ہیلی کاپٹر یہ دیکھ ماشاءاللہ. یہ ابھی حرم کا چکر لگائے گا تقریباً 3-4 چکر لگائے گا. اور یہ ہے سامنے چاند 14ویں کا چاند. صبح صبح اچھی خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے یعنی کہ جو پچھلی رات ہے 12-1-2 بجے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے. اور جیسے 7-8 بجتے ہیں وہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر جو ہے نا تقریباً 3:30-4 بجے تک گرمی کہتی ہے کہ میں ابھی ہوں یہاں پہ. سعودیہ میں ویسے بھی گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے مطلب کہ مکہ میں جدہ میں اور بھی 3-4 شہر ہیں جہاں پہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے. خیر ابھی تو ہم عادی ہو گئے یہاں پہ اس گرمی کے. شروع میں آئے تھے تو بہت لگتی تھی لیکن اب جو ہے نا مینج کر لیتے ہیں آرام سے. یعنی کہ جیسے پاکستان میں گرمی مینج کرتے ہیں انڈیا والے انڈیا میں یا دوسرے تیسرے جو ملکوں والے تو اسی طرح ہمارا بھی یہاں پہ رہن بہن ہو گیا. تو ہم بھی بہت ایزیلی یہاں پہ 40 38 40 41 42 جو ٹمپریچر رہتا ہے وہ مینج کر لیتے مینج ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ ہمیں یہاں پہ نہیں لگتا ہے. اور یہاں پہ صفائی والے اوپر ہیں اور زمزم والے جو زمزم بھر کے رکھتے ہیں اس جانب ایک کلین سمیٹ رہے. ابھی کلین سمیٹ دیں گے. نماز عصر سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے دوبارہ لگائیں گے. ابھی آئے مسجد عبداللہ کی چھت کے اوپر. یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروائیں گے. ماشاءاللہ ویو دیکھیں صبح کا ٹائم ہے کتنا پیارا آ رہا ہے. ہلکا اندھیرا ہے پیچھے پہاڑوں کے پیچھے. اور مسجد حرم کے اندر ماشاءاللہ وسیع لائٹنگ ہے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ یہ پیاری جگہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے. اور اوپر سے یہ لائٹنگ آن ہوتی ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے. اور یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں. ماشاءاللہ نماز فجر کے بعد
یہ خوبصورت مناظر اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں حاجی سبحان لاکھوں کی تعداد میں نیچے خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ طواف کر رہے ہیں. فرسٹ فلور تھوڑا خالی ہے, سیکنڈ فلور پہ اور چھت کے اوپر ماشاءاللہ دیکھیں صبح صبح کافی زیادہ رش ہے, یعنی تقریباً 8:30-9 بجے تک رش جو ہے نا وہ کم ہو جائے گا. یعنی کہ جیسے ہی سورج پہاڑوں سے اوپر نکلے گا تو گرمی کی شدت میں اضافہ سٹارٹ ہو جائے گا اور رش پھر کم ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ سامنے جہاں پہ مقام ابراہیم ہے ماشاءاللہ وہاں پہ دیکھیں رش کتنا ہے. یہ خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے ہے اور یہ سامنے گرین لائٹ جو حجر اسود کے بالکل سامنے ہے, یعنی کہ جہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے. اور یہ جو وائٹ دیوار ہے یعنی کہ سامنے جس طرف گرین لائٹ ہے, یہ فرنٹ جو ہے یہ خانہ کعبہ شریف کا جو دروازے کے بالکل سامنے دیوار ہے فرنٹ, یہ پورا یعنی کہ دیوار جو وائٹ ہے اسی جانب صفا مروہ ہے. ایک رستہ یہاں سے نکل رہا ہے جو گرین لائٹ ہے اس کے بالکل لیفٹ سائڈ سے, اور دوسرا رستہ باب الفتح گیٹ سے آگے جہاں پہ یہ پیلے براندے ختم ہوں گے, آپ کو وہ بھی دکھائیں گے انشاءاللہ اندر خانہ کعبہ شریف میں جا کر. وہاں سے رستہ جاتا ہے, 2 رستے ہیں. ایک جو رستہ ہے گرین لائٹ کے بالکل ساتھ ہی یہ جا رہا ہے سیکنڈ فلور پہ جہاں پہ آپ صفا مروہ کر سکتے لیکن زیارت نہیں کر سکتے صفا مروہ پہاڑی کی. اور دوسرا رستہ جو ہے جو باب الفتح گیٹ کے بالکل قریب ہے وہاں سے آپ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ وہاں پہ صفا مروہ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہے باب العمرہ گیٹ جہاں سے میں اکثر گزر کے جاتا ہوں خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور وہ جو ہے سامنے آپ کو 2 گنبد نظر آ رہے ہیں وہ باب الفتح گیٹ ہے. اور یہ جو آپ کو ایک ساتھ نظر آ رہا ہے چھوٹے گنبد کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے. اور یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کنگ فہد گیٹ ہے یعنی کہ 79 نمبر گیٹ ہے. رمضان مبارک, آج رمضان کا ہاف ہو گیا اور ابھی چلتے ہیں نیچے. اور ابھی آئے ہم دارالتوحید والی سائڈ. ماشاءاللہ کیا خوبصورت مناظر ہیں, یہ تو کافی زیادہ رش ہے. 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے 60 ٹرنس حاجی سبحان واپس جا رہے ہیں. اور دارالتوحید کے سائڈ سے بھی یہاں سے حاجی سبحان باہر نکل رہے ہیں. زیادہ رش یہاں پہ یعنی کہ 100 میں سے 60% حاجی سبحان واپس نہیں کر رہے ہیں جو رات کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے. ابھی نماز فجر کے بعد واپس اپنے روموں کی جانب جا رہے ہیں. اور وہی حاجی سبحان ابھی آ رہے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے, جنہوں نے عمرہ کرنا ہے, جو ابھی آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب. اور یہ بھی تقریباً 8, 9, 10 بجے تک عمرہ کمپلیٹ کر کے واپس چلے جائیں گے. رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس پہ آپ کو فجر ٹائم بھی یہاں پہ کافی رش نظر آئے گا اور کافی تعداد میں حاجی صاحبان اسی مسجد میں یعنی کہ مسجد عبداللہ کے اندر اعتکاف بیٹھتے ہیں. آخری عشرے میں ویسے بھی عموماً ہی بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے, تو پھر یہ جو مسجد حرام کی چھت ہے یہ بھی فل ہوگی, نیچے جو 5-6 فلور ہے وہ بھی فل ہوں گے, باہر والے جو سین ہے وہ بھی فل ہوگا. ٹوٹل مسجد اندر باہر سے فل ہوگی. یعنی کہ یہ شامیہ والی سائڈ بھی, مطاف والی سائڈ بھی جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے, اور اس جانب یعنی کہ جس طرف سروس بلڈنگ ہے وہ بھی چاروں طرف سے حاجی صاحبان مسجد حرم کے اندر نماز فجر ٹائم اور نماز مغرب عشاء ٹائم نظر آئیں گے. ابھی یہ کلین سمیٹے جا رہے ہیں اور یہ حاجی صاحبان نکلے جبل کعبہ کی جانب, اور یہ رستہ آ رہا ہے حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے. ابھی یعنی کہ جو حاجی صاحبان عمرہ کے لیے آ رہے ہیں, اور یہ رستہ باہر نکلتا ہے جبل عمر والی سائڈ. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, بلکہ بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. سورج بھی نکلا ہے لیکن ابھی اتنا کوئی فرق نہیں پڑا, سیم جس طرح فجر سے پہلے ٹھنڈ لگ رہی تھی
सेम उसी तरह की ठंड है, मौसम चेंज होते होते फिर सर्दी की तरफ चला है। और यहाँ पे पूरी ये गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो सफाई करती हैं हरम शरीफ की, बाहर वाले सीन की, और इस तरफ सफाई चल रही है। मौसम जो है तकरीबन 2-3 दिन से 4 दिन से फिर वापस सर्दी की तरफ पलटा है, यानी कि जैसे दिसंबर में जनवरी में रहा है उसी तरह का। शायद ऐसा लग रहा है जैसे कहीं करीब करीब बारिश हो रही है, इस तरह का मौसम बना हुआ है। और इस जानिब सामने बाहर आपको टैक्सियां मिल जाएंगी, इस यानी कि जबले उमर वाली साइड पे इस तरफ करीब टैक्सियां हैं, या जिस तरफ आजाद रोड है उस जानिब, यानी कि 3 नंबर हमाम के बिल्कुल करीब। बाकी नहीं तो इब्राहिम खलील रोड पे मिसविला पे जाना पड़ेगा, यानी कि जो मिसविला कुबरी है। और अगर आप हरम रोड की तरफ निकलते हैं तो आपको जो गजा कुबरी है वहाँ जाना पड़ेगा टैक्सी के लिए। ये 2 साइडें करीब है। और ये रास्ता सीधा जा रहा है 66 नंबर गेट की जानिब। जो हाजी सुबान छत पे तवाफ कर रहे थे वो वापस बाहर निकल रहे हैं। ये सामने 66 नंबर गेट है, और इस जानिब 71 से 73 नंबर गेट के दरमियान में यहाँ पे लोहे का कूलर पड़ा हुआ जमजम वाला। मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि ये इसी कूलर का नाम लिया था कि इस कूलर के अंदर जो पानी है वो जमजम है या नॉर्मल है। तो ये जमजम है, यानी कि जितने भी ये मस्जिद हरम के साथ साथ, यानी कि इस जानिब 71 72 नंबर गेट पे पड़ा हुआ है, 84 नंबर गेट पे पड़ा हुआ है, और जिस तरह अबू जहल हमाम है वहाँ पे पड़ा हुआ है तकरीबन 3-4 कूलर ये लोहे के पड़े हुए। ये सामने 66 नंबर गेट है इसके साथ पड़ा हुआ है। तो ये जितने भी बड़े बड़े लोहे के गेट है इनके अंदर प्योर जमजम है। ये रास्ता बाबर फतेह गेट की जानिब जा रहा है। 164 नंबर गेट से आइसबान गुजर के जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में इस तरफ से आइसबान जा रहे हैं, ज्यादा आइसबान सीधे जा रहे हैं इस तरफ दारुल तहीद है उस जानिब। और ये हाजी साहबान जो इस जानिब से आ रहे हैं ये टोटल गजा पार्किंग की तरफ से आ रहे हैं। धूप निकली हुई है, लेकिन धूप जो है ना होने के बराबर ही है, बस नाम की धूप है। ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल यक ठंडी। इनके हाथ पैर जो है ना वो सुन्न हो रहे हैं इस हवा में। और ये सीढ़ियाँ बनाई हैं, यानी कि जो ऊपर 3 पोर्शन बनाए हैं नमाजियों के लिए वो है, यानी वो मरवा पहाड़ी बिल्कुल उसके सामने। आज मरवा पहाड़ी पे भी रश कम है क्योंकि हवा जो है वो बहुत तेज चल रही है, ठंडी ठंडी। ऑन रास्ते पे भी रश कम नजर आ रहा है। अबू जहल हमामा वाली साइड से काफी तादाद में हाजी साहबान बाहर निकल रहे हैं। वापस मोहब्बल जन पार्किंग की तरफ। और ये जो सामने इंतजामिया की तरफ से कंटेनर रखे हुए हैं, फ्री बाल काटते हैं मरवा पहाड़ी के बिल्कुल साथ ही। और ये लॉबी बनाई है हर कोने के ऊपर इसी तरह छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं, और ये पानी लगाया जा रहा है। और ये एरिया जो न्यू बनाया है, यानी कि जो हाजी साहबान गजा पार्किंग की तरफ से आते हैं उनके लिए आने वाले हैं जो तकरीबन 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते हैं, यानी कि लास्ट वाले, उनमें यहाँ पे आपको काफी ज्यादा रश नजर आएगा शाम को, यानी कि नमाज असर जोर असर मगरब इशा तक, यानी कि रात को। अभी भी फ्लाइटें जो बंद हो गई, छोटे छोटे हाजी हैं, लेकिन इनकी किस्मत देखें, जब ये जवान होंगे ये अपनी पिक्चरें देखेंगे, ये अपनी वीडियोस देखेंगे जो कि इनकी फैमिली इनकी बनाएंगी, तो तब इन्हें थोड़ा सा यानी कि इस तरह लगेगा कि हाँ हम भी वहाँ पे मक्का मदीना यानी कि खाना काबा शरीफ मदीना मुनव्वरा गए थे। क्योंकि अभी बच्चे हैं तो अभी वो लगन नहीं है, और जब लगन होगी अल्लाह पाक इनको बार बार यहाँ आने की सआदत दे कि यहाँ पे आएँ, ज़ियारत करें बार बार इस मुकद्दस जगह भी। लेकिन जब बच्चे होते हैं तो बच्चे फिर बच्चे ही होते हैं, यहाँ पे आए भी तो कोई इतनी खास वो मतलब खास क्या लगन भी नहीं होती, इतनी बच्चे हैं, बच्चों वाली उम्र होती है। लेकिन जब बच्चा थोड़ा संजीदा होता है, थोड़ी उम्र उनकी इन चीज़ों को पहचानती है, तब इस चीज़ की
کیا اس کا قیمت کا پتہ تھا کہ یار ہم نے چھوٹی سی ایج میں یہ جگہ دیکھی تھی. ماشاءاللہ قافلوں کی صورت میں حاجی صاحبان آ رہے ہیں غزہ پارکنگ کی جانب سے، یعنی کہ جس طرح مکہ روڈ ہے، حرم روڈ، اس جانب سے. اور یہ نیا راستہ بنایا، یعنی کہ یہ نیو راستہ ہے. یہ بھی ایک اس جانب ہے، ایک جہاں پہ کام ہو رہا ہے اس کی دوسری جانب ہے. یعنی کہ یہاں پہ 4 راستے بنے، ایک انکمپلیٹ ہے، 3 کمپلیٹ ہو گئے ہیں. یہ سینٹر والا تھوڑا انکمپلیٹ ابھی بنا رہے ہیں. اس سے آگے وہ کمپلیٹ ہے، یہ والا کمپلیٹ ہے اور آگے کمپلیٹ ہے. اور یہ 4 راستے بنائے ہیں. 2 راستے سے حیثبان انٹر ہوں گے اور 2 سے باہر نکلیں گے، کیونکہ یہاں پہ رمضان میں حج میں بہت ہی زیادہ رش ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں گے لاسٹ والا جو اشرا ہے اس کے اندر حاجیوں کا سمندر ہوگا. سامنے میٹرو بس جا رہی ہے اپنے سٹینڈ کی جانب، یعنی کہ غزہ پارکنگ کے اندر میٹرو بس کا سٹینڈ ہے. 6 ریال کی 24 گھنٹے کی ٹکٹ ہے. پورا مکہ آپ گھوم سکتے ہیں، جس کے اندر کافی زیارات بھی آتی ہیں، اور مسجد جرانہ اور مسجد عائشہ بھی، یعنی کہ جس نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے وہ مسجد عائشہ مسجد جرانہ بھی اسی بس پہ سفر کر سکتا ہے. مختلف گاڑیاں ہیں، یعنی کہ ہر گاڑی کا علیحدہ علیحدہ روٹ ہے. پورا مکہ گھومتی ہیں. تقریباً یہ 20 سے 25 گاڑیاں ہیں. اور یہاں سے ان کا یہ مین اسٹینڈ ادھر ہے غزہ پارکنگ کے اندر، اور ساتھ ہی دفاتر ہے جہاں سے ٹکٹ ملتی ہے. اور حاجی صاحبان یہ باہر نکل رہے ہیں حرم روڈ کی جانب. ہوا بہت ہی ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی ہے، یعنی کہ صحیح ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے. اور یہ حاجی صاحبان جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے باہر نکلے، جنہوں نے طواف کر لیا ہے وہ واپس اپنے روموں کی جانب. کچھ حاجی صاحبان اس جانب جا رہے ہیں جو گاڑیوں پہ آئے ہیں، جن کی رہائشیں تھوڑی دور ہے، وہ گاڑیوں پہ آئے ہیں، وہ اس جانب جا رہے ہیں. اور جو حرم روڈ پہ رہتے ہیں وہ اس جانب سیدھے جا رہے ہیں جس طرح جنت المالا قبرستان ہے، مسجد جن، جہاں پہ نبی وسلم کے پیچھے جنات نے نماز پڑھی تھی. بالکل قریب ہی ہے، یعنی کہ یہاں سے آپ غزہ پارکنگ میں نکلے تو آگے ایک کبری ہے، اس کبری کو کراس کرتے ہی 3 منٹ کے فاصلے پہ مسجد جن ہے. اور مسجد جن کے پیچھے یعنی 1 منٹ اور فاصلہ ہے جنت المالا قبرستان ہے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. آج جس طرح کا موسم یہاں پہ بنا ہوا ہے، سیم اسی طرح کا موسم جو پاکستان کا اکتوبر کا مہینہ ہوتا ہے، اکتوبر کا لاسٹ یعنی کہ ستمبر کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے. یعنی کہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں اور ہلکی ہلکی یعنی کہ دھند سی ہوتی ہے. تو اس طرح کا آج موسم بنا ہوا ہے. کافی زیادہ یہاں پہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.